بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ 370 بات چل رہی تھی طلاق کی کسی چیز سے تشبیہ دینا. ٹھیک ہے، جلدی جلدی پڑھ لیں گے، مختصر ہے یہ. ولو قال لها انت طالق اشد الطلاق، اس کو طلاق ہے سخت طلاق. او کالف، یا 1000 جیسی طلاق. 1000 طلاق ہے نہیں، 1000 جیسی طلاق. او مل البیت، یا گھر بھر طلاق. فہی واحدۃ بائنۃ، تو وہ ایک بائنہ پڑے گی. الا ان ینوی ثلاثا، مگر یہ کہ 3 کی نیت کرے. 3 کی نیت کرے تو 3 بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ کنایہ الفاظ میں فرد حقیقی مراد ہوتا ہے، فرد حکمی کی نیت بھی گنجائش رہتی ہے. اما الاول، اب یہاں کون کون الفاظ ہیں؟ اشد طلاق پہلا لفظ ہے. بہرحال اول تو اس لیے کہ اس نے اس کی وصف بیان کی شدت کے ساتھ، وَلِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِالشِّدَّةِ وَهُوَ الْبَائِنُ، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بائن ہوتا ہے. لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْانْتِقَاضَ وَالْإِرْتِفَاضَ، اس لیے کہ وہ نہیں احتمال رکھتا ہے انتقاض اور ارتفاض کا. یہ لفظ یعنی بائن کا مطلب یہ کہ جدا ہو جانا، ایسی جدائی کی کہ جس کو آپ توڑ نہ سکیں اور اٹھا نہ سکیں. تو ظاہر سی بات ہے شدت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اما الرجعی، بہرحال رجعی تو فیحتملہ، اس کا احتمال رکھتا ہے، احتمال رکھتی ہے. کس کا احتمال رکھتی ہے؟ طلاق کو ختم کر دینے کا احتمال رکھتی ہے. دوبارہ رجعت کر لی تو طلاق ختم ہو جا سکتی ہے، تو شدت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر شدت باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ایک کے بارے میں. لیکن 3 کی نیت صحیح کیوں ہے؟ وَإِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ ثَلَاثٍ لِذِكْرِهِ الْمَصْدَرِ، اور 3 کی نیت صحیح ہے اس کے مصدر کو ذکر کرنے کی وجہ سے. اشد الطلاق بولا نا، مصدر کو ذکر کرنے کی وجہ سے 3 کی نیت بھی صحیح ہے. وَأَمَّا الثَّانِي، اور بہرحال دوسرا لفظ کون سا تھا؟ کَأَلْفٍ، 1000 جیسی. فَلِأَنَّهُ قَدْ يُرَادُ بِهَذَا التَّشْبِيهُ فِي الْقُوَّةِ تَارَةً وَفِي الْعَدَدِ أُخْرَى. 1000 جیسی میں اس لیے ہے کہ کبھی ارادہ کیا جاتا ہے اس سے تشبیہ لینے کا قوت میں کبھی اور عدد میں کبھی. تشبیہ جب لی جاتی ہے 1000 جیسی کی تو اس وقت کبھی قوت میں زیادتی بولتے ہیں یا عدد میں زیادتی بولتے ہیں. عدد میں زیادتی کو تو 1000 طلاق، 1000 طلاق تو ہے نہیں، اتنے 3 پڑ جانا چاہیے. یا جو ہے کبھی کبھار جو ہے قوت میں تشبیہ لی جاتی ہے، یعنی 1000 جیسی مضبوط چیز ہے نا، ویسے تجھ کو طلاق پڑے. یقال ہوا الف رجل، کہا جاتا ہے کہ وہ 1000 آدمی ہے. ایک آدمی کو بولتے ہیں وہ 1000 آدمی، مطلب 1000 جیسا آدمی ہے، 1000 کے اوپر بھاری ہے بولے جیسا. ٹھیک ہے، اور اس سے قوت مراد لی گئی ہے. تو فیصح نیت الامرین، تو دونوں کی نیت بھی صحیح ہے، دونوں کی نیت بھی صحیح ہے. وعند فقدانها يثبت اقلهما، اور نیت کے نہ ہونے کے وقت ان دونوں میں سے جو کم سے کم ہے وہ ثابت ہو جائے گا. اور کم سے کم کیا ہے؟ قوت میں تشبیہ مراد لی جائے گی. نیت نہیں رہ سقط میں قوت میں تشبیہ سمجھی جائے گی اور طلاق بائنہ ہو جائے گی. انت طالق اشد طلاق بولتی تو. اچھا، امام محمد سے ایک روایت ہے انہ یقع الثلاث عند عدم نیت، کہ فرماتے ہیں کہ 3 واقع ہو جائیں گے نیت نہ ہونے کے وقت. 3 واقع ہو جائیں گے کیونکہ کالفن میں کا ہٹا دو، الفن مراد ہو جاتا ایسا ہی. لأنه عدد، اس لیے وہ عدد ہے. فیراد بھی تشبیہ فی العدد ظاہرا، تو اس سے تشبیہ کی مراد لیا گیا ہے عدد میں ظاہر کے طور پر. کیا مطلب ہے؟ یعنی جس وقت عدم نیت کر لی گئی تو اس وقت اب تشبیہ مراد نہیں رہے گی. نیت کر لی گئی تو تشبیہ مراد ہوگی، نیت نہیں کر لی گئی تو تشبیہ رہے گی لیکن عدد کے ساتھ. تو مراد ہوگا اس وقت ایسا عدد ہے اس سے تشبیہ مراد لی جاتی ہے، وہ عدد میں ظاہر ہے. وہ کس میں؟ عدد میں ظاہر ہے، اصل تشبیہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہوگا کما اذا قال انت طالق کعدد الف، کیا سمجھیں گے؟ تجھ کو طلاق ہے جیسا کہ 1000 کا عدد ہے. 1000 کا عدد بنے 1000 طلاقاں پڑے بولے جیسی بات ہو گئی. تو کا الفن میں بھی عدد کو ہٹا کے صرف الفن سمجھا جائے گا. دوسرا جملہ، تیسرا جملہ کیا ہے بھائی؟ تیسرا جملہ تھا مل البیت، گھر بھر اس کو طلاق. اور بہرحال تیسرا جملہ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَمْلَأُ الْبَيْتَ لِعَظْمَةٍ فِي نَفْسِهِ وَقَدْ يَمْلَأُ لِكَثْرَتِهِ. یہاں پر بھی عظمت اور کثرت دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یعنی ایک چیز دوسری چیز سے بڑی ہونے کی وجہ سے بھی بھر دیتی ہے کسی چیز کو، یا جو ہے کئی چیزیں ہونے کی وجہ سے بھی بھر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر بہت بڑا گیند لا کے کمرے میں رکھ دیے
تو ایک گیند سے کیا ہو جاتا ہے؟ پورا کمرہ بھر جاتا ہے. یا کبھی کبھار جو کمرہ بھر گیندہ لا کے رکھ دیے, سمجھ جائے گا نا. تو ایک چیز دوسری چیز سے بھری ہے, اس کی کثرت کی وجہ سے بھی, اس کی عظمت کی وجہ سے بھی. تو یہاں پر بھی دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اگر نیت نہ لی جائے, کوئی بھی نیت نہ کی جائے, گھر بھر طلاق بول دیا جائے, تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہاں عظمت مراد ہے اور ایک ہی طلاق بائنہ پڑ جائیں گی. اور اگر نیت 3 کی لے لیا جائے تو وہاں پر مل البیتی کا مطلب یہ کہ عدد مراد ہے, تو اس وقت 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. تو گھر کو بھر دیتا ہے اس کے نفس میں عظمت کی وجہ سے, اور کبھی چیز بھر دیتی ہے اس کی کثرت کی وجہ سے. فَأَيَّ ذَلِكَ نَوَى صَحَتْ نِيَتُ, جو کوئی بھی اس نے نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے. وَعِنْدَ انعدام نیتی ثبت العقل, پھر نیت نہ ہونے کے وقت عقل ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, یہاں تک پوری بات آ گئی. اس کے بعد ایک نئی بات بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا ایک مسئلہ ہے. انہیں بولتے ہیں کہ طلاق کی تشبیہ جب کسی بھی چیز سے دے دی جائے تو تشبیہ دینا ہی عظمت کی علامت ہے, چاہے وہ تشبیہ چھوٹی سی چیز سے دی جائے. کیا مطلب؟ تجھ کو طلاق لکڑی کی طرح اگر کوئی بول دیا, حالانکہ لکڑی چھوٹی چیز ہے نا, لیکن تشبیہ دی گئی کا مطلب ہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے شدت پائی جا رہی ہے. یہ ابو حنیفہ کا ماننا ہے. ثم الاصل عند ابي حنيفه انه متى شبه الطلاق بشيء يقع باينا في اي شيء كان المشبه به. پھر اصل ابو حنیفہ کے پاس یہ ہے کہ جب طلاق کو کسی چیز سے تشبیہ دے دے تو وہ بائن ہو جاتی ہے, کوئی بھی چیز ہو مشبہ بھی, ذکر کرے عظمت کو یا ذکر نہ کرے. ذکر العظم او لم یذکر, کیا مطلب ہے؟ طلاق کی تشبیہ کسی چیز سے آپ دے دیں تو وہ تشبیہ دینا ہی اس چیز کی جو ہے تو طلاق کے اندر قوت کو بڑھا دیتا ہے. تشبیہ دینا ہی اگرچہ کہ مشبہ بھی چھوٹا ہو یا بڑا, مشبہ بھی مطلب جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اگر طلاق کی تشبیہ کسی نے جو فون سے دی تو فون کیا ہے؟ مشبہ بھی ہی ہے. تو مشبہ بھی چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا, اس سے واسطہ نہیں, عظمت کو ذکر کرے یا نہ کرے. لما مر ان تشبیہ یقتضی زیادتی وصف, جیسا کہ گزر چکا ہے کہ تشبیہ جو ہے وصف کی زیادتی کا تقاضا کرتی ہے. تشبیہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ ابی یوسف کیا فرماتے ہیں؟ وعند ابی یوسف ان ذکر العظم یکون بائنا والا فلا. ابو یوسف سے ایک روایت یہ کہ اگر اس نے عظمت کو ذکر کیا تو بائن ہو جائے گی, ورنہ نہیں ہوگی. ای شیء کان المشبہ بھی, چاہے مشبہ بھی کیسی بھی ہو. انہوں کیا بولتے ہیں؟ انہوں بولتے ہیں عظمت کو ذکر کرنا, عظمت کو ذکر کرنا. انہیں یہ بولنا کہ تجھ کو طلاق لکڑی کی اتنی بڑی, کیا بولنا؟ لکڑی جیسی طلاق ہے بولے تو جو ہے عظمت نہیں ہے لکڑی کے اندر. لکڑی جیسی بڑی طلاق ہے بولے تو عظمت ہے. مچھر جیسی بڑی طلاق ہے بولے تو بھی کیا ہے؟ عظمت. تو لفظ عظمت آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پر جو ہے طلاق کے اندر جو ہے شدت یا زیادتی پائی جا رہی ہے. لأن تشبیہ قد یکون فی التوحد علی التجرید, اس لیے کہ تشبیہ کبھی ہوتی ہے تجرید پر توحد میں. تجرید پر توحد میں مانے واحد ہونے میں عظمت سے خالی کر کے, اس کو بڑے سے ہٹا کر ایک ہونے میں تشبیہ دے رہا ہے. مطلب ہے کہ اگر کوئی گھر کی بھی تشبیہ دے رہا ہے, تجھ کو جو ہے گھر جیسی طلاق ہے بولا, گھر بھر طلاق نہیں بول رہا, بھر بولو تشبیہ وہاں پہ عظمت آ گئی. گھر جیسی طلاق ہے بول رہا, انہیں بول رہا ہے بلڈنگ جیسی نہیں بلکہ گھر جیسی. بلڈنگ بڑی ہوتی ہے, گھر جو ہے چھوٹا ہوتا ہے. تو یہاں جب بھی انہیں تشبیہ دیتا ہے اگر عظمت کو ذکر نہیں کیا گا مطلب انہوں یہ لیں گے کہ انہیں جو ہے واحد ہونے میں اس کو کیا کر رہا ہے؟ تشبیہ دے رہا ہے, ایک ہونے میں تشبیہ دے رہا ہے, یہ سمجھا جائے گا. عظمت پر واحد ہونے میں, خالی ہونے پر واحد ہونے میں. اما ذکر العظمی فلی زیادہ لا محالہ, اگر اس نے عظمت کو ذکر کر دیا ہے تو بہرحال وہ تو زیادتی کے لیے ہوگا لا محالہ. امام ظفر کیا کہتے ہیں؟ چار منہ چار باتیں. وعند ظفر ان کان المشبہ به مما یوصف بالعظم عند الناس یقع بائنا والا فهو رجعی. امام ظفر کے پاس اگر مشبہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کی لوگوں میں عظمت بیان کی جاتی ہو, بطور عظمت کی اس کی صفت بیان کی جاتی ہو, تو پھر وہ بائن پڑ جاتی ہے. یہ جو ہے عقلی اعتبار سے سب سے بہترین قول نظر آتا ہے اس کا. امام ظفر کا کیا فرماتے ہیں؟ وہ انہوں بولتے ہیں کہ طلاق کی صفت کسی چیز سے بیان کیا کر رہے ہیں تو وہ جو چیز ہے وہ لوگوں کے درمیان عظمت والی ہے, نہیں دیکھا جائے گا. جیسے لکڑی, مچھر, مکھی, یہ سب کیا ہے؟ یہ چھوٹی چیزیں ہیں, حقارت والی ہے. تو اگر ایسی چیز سے تشبیہ دی جائے تو وہ عظمت کے لیے نہیں ہے. اگر بڑی چیز سے تشبیہ, پہاڑ جیسی, گھر جیسی, انسان جیسی, ہاتھی جیسی, زبرہ جیسی,
یہ سب کیا ہے؟ یہ عظمت والی چیزیں ہیں. تو اس سے کیا ہو جائیں گی بھائی؟ تشبیہ کے اندر قوت آ جائے گی اور وہ طلاق بائنہ پڑ جائے گی. پھر امام محمد کیا کہتے ہیں؟ وقیل محمد مع ابی حنیفہ وقیل مع ابی یوسف. اور کہا گیا ہے کہ ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں امام محمد کے بارے میں، اور کہا گیا ہے کہ ابو یوسف کے ساتھ ہیں. اور اس کا بیان ہے مصنف کے قول میں، مثل رأس العبرتی مثل عزم رأس العبرتی مثل الجبل مثل عزم الجبل. یہ مثالیں دی گئی ہیں. دیکھو ان مثالوں میں ہر ایک کا کیا کیا قول نکلتا ہے وہ سمجھیے. پہلا فی قولی، اس کے قول میں، مثل رأس العبرتی، مثل آدمی بول رہا ہے اپنی بیوی کو تجھ کو طلاق ہے سوئی کے ناکے کی جیسی، سوئی کے ناکے کی جیسی. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا پڑے گی؟ طلاق بائنہ پڑے گی، کیونکہ انہیں تشبیہ دے دیا. تشبیہ دیتے جو ان کے پاس چاہے وہ چیز مشبہ بھی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو کیا ہو جاتی؟ طلاق پڑ جاتی. یہ ابو حنیفہ کا قول کے حساب سے. وہ دونوں حضرات کیا فرماتے ہیں؟ نہیں پڑتی. ابو یوسف کے پاس عظمت کا لفظ لینا اور امام ظفر کے پاس وہ چیز بڑی رہنا، وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے، نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا قول، مثل عزم رأس العبرتی، سوئی کے سرے کے بڑی جیسی طلاق، سوئی کے سرے کی اتنی بڑی طلاق. یہاں ابو حنیفہ کے پاس بھی جو ہے طلاق پڑ جاتی کیونکہ تشبیہ لے لیا. ابو یوسف کے پاس بھی پڑ جاتی کیونکہ اس نے عظمت کا ذکر کیا، عظمت کا ذکر کیا. آپ کے امتحان میں آ سکتا ہے سوال، اس میں آ کیجیے کس کے پاس کیا طلاق پڑے گی پوچھتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ممتحن چند اقوال ہیں کس کے قول کے مطابق کون سی طلاق پڑے گی ان الفاظ میں. ٹھیک ہے. مثل عزم رأس العبرتی بول دیے نہیں بولے تو ابو یوسف کے پاس بھی طلاق پڑ گئی کیونکہ عظمت کا ذکر کیا، اور ابو حنیفہ کے پاس طلاق پڑ گئی. ظفر بولتے نہیں پڑتی. کیوں؟ کہ سوئی کی ناکی کو بڑی چیز سمجھتے. کیا انسان نہیں سمجھتے نا؟ بالکل حقارت میں بولتے اس کو. ٹھیک ہے. آگے مثل الجبل مثل عزم الجبل، مثل الجبل بولتے ابو حنیفہ کے پاس بھی کیا ہو جائے گی؟ طلاق پڑ جائے گی. کیوں؟ تشبیہ دے دیے. ظفر کے پاس بھی پڑ جاتی کیونکہ پہاڑ جو ہے بڑی چیز کو بولنے کے لیے مراد لیتے ہیں. ابو یوسف فرماتے ہیں نہیں پڑتی. ابو یوسف کیا بولتے ہیں؟ نہیں پڑتی. انہیں عظمت ذکر ہی نہیں کرا، عظمت ذکر ہی نہیں کرا. آخر میں مثل عزم الجبل، سب کے پاس پڑتی طلاق. کیوں؟ ابو حنیفہ کے پاس تو کیا ہے؟ تشبیہ دے دیا. ابو یوسف کے پاس کیا؟ عظمت کو ذکر کیا. ظفر کے پاس کیا ہے؟ بڑی چیز کو مراد لیا. ٹھیک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً شَدِيدَةً عَرِيضَةً طَوِيلَةً. کیا کیا بول رہا؟ تجھ کو طلاق ہے تطلیقتاً، مصدر بول دیا تو بھی طلاق بائنہ پڑتی. یا نہیں تطلیقتاً شدیدتاً، جی تطلیقتاً کے ساتھ شدیدتاً نہ ہو. تجھ کو طلاق ہے سخت، تجھ کو طلاق ہے سخت یا چوڑی. انتی طالق تطلیقتاً عریضتاً، تطلیقتاً عریضتاً چوڑی، یا تطلیقتاً طویلتاً، یا تطلیقتاً طویلتاً لمبی. تو کیا پڑھیں گے؟ سب سے ایک بائنہ پڑتی. تین کی نیت نہیں ہو سکتی اس میں کیونکہ لفظ طلاق موجود ہے. لفظ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہے گنتی کے لیے دلالت کر سکے، اس واسطے تین کی نیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ لأن ما لا يمكن تداركه يشتد عليه، اس لیے کہ جس کا تدارک ممکن نہیں ہے وہ اس پر سخت ہو جاتا ہے. تو تجھ پر سخت طلاق بولے تو ایسی طلاق میں دے دوں گا اب اس کا تدارک نہیں ہوگا، یعنی رجعت نہیں ہوں گی. وہ هو البائن، اور وہ بائن ہے. وما يصعب تدارك، اور وہ چیز جس کا تدارک مشکل ہو تو کہا جاتا ہے یقال لهذا الامر طول وعرض، یہ امر لمبا اور چوڑا ہے، لمبا اور چوڑا ہے. تو طویل بول کر بھی جو ہے ایسی چیز مراد لی جاتی ہے جس کا تدارک کرنا مشکل ہے، جس کا تدارک کرنا مشکل. یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے بھائی، مگر کر سکتے تکلیف سے. تو ظاہر سی بات ہے بائنہ میں وہی ہوتا ہے. بائنہ میں اپنی بیوی کو دوبارہ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں. مشکل ہوتی دوبارہ جو مہر باندھنا، دوبارہ نکاح ہونا ایسا. ابو یوسف سے واقع ایک روایت ہے کہ انه یقع بها رجیۃ، وہ کہتے ہیں اس سے رجی واقع ہوگی، اس سے رجی واقع، کیونکہ یہ طویلۃ عریضۃ وغیرہ صرف کیا ہے بھائی؟ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اس میں شدت سختی نہیں آتی بولتے ہو. لأن هذا الوصف لا يليق به، اس لیے کہ یہ وصف جو ہے طلاق کے لائق نہیں ہے، لہذا لغو ہو جائے گا. ولو نوى الثلاث في هذه الفصول صحت نیتو. اچھا غلط بولا میں. اگر ان فصلوں میں نیت کر لیا اس نے تین کی تو اس کی نیت بھی صحیح ہے. بول رہا ہوں اس کی نیت بھی صحیح ہے، کیونکہ میں غور نہیں کر رہا تھا تطلیقۃ مصدر ہے، کیونکہ مصدر ہے، اور مصدر میں جو ہے کیا مراد لے سکتے ہیں آپ؟ فرد حکمی بھی مراد ہو سکتا ہے. لتنوع البینونۃ، بینونہ کے تنوع کی وجہ سے، جیسا کہ گزر چکا ہے. والواقع بها بائن، اور ان الفاظ سے کیا واقع ہو جاتا ہے؟ بائن واقع ہو جاتا ہے. باخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.